پیے بھی میرا، پھر بھی میرا کہنا نہیں مانتا. ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے کہ جی طلاق دے دی، کہاں دے دی، کس لیے کہ جی بس وہ آنکھیں نہیں بنے تھی، آنکھیں نہیں لگتی. میں آدھا دن آخر نہیں رات ہے، میں آدھا رات آخر نہیں دن ہے، میرے آنکھیں نہیں لگتی. تیرے آنکھیں تیرے مت نہ لگے تو کو پڑھا کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، ان دا زیور لہا سکتا ہے، ان دے کپڑے کھس سکتا ہے. اور خدا دا آخیا بندہ نہ مننے، خدا ان کو پکڑ کے جہنم دی بھاو وچ نہیں ساڑ سکتا. یہ تو وپار کی گل ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا خوفناک منظر سامنے ہوگا. اتنا عجیب و غریب انداز ہے، انبیاء گھبرا جائیں گے، رسول گھبرا جائیں گے، خود بخود آواز آئے گی یوم یجمع اللہ یوم یجمع اللہ الرسل. اللہ اپنے پیغمبروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے رسولوں کو الگ کرے گا، اپنے نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑائے انہیں بلائے گا. آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. او میرے عیسیٰ، کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کرے، تجھے میرا بیٹا مانے؟ او موسیٰ علیہ السلام، او عزیر علیہ السلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا ہماری پوجا کرنا؟ قطب و اولیاء کرام تو الگ رہے. فرمایا یوم یجمع اللہ سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ کی برگزیدہ ہستی، خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے، پوچھ لیا فیقول ماذا اجبتم. یہ تمہاری امتیں جو عمل کرتی رہی، جو کردار کماتی رہی، جو افعال کرتے رہے، او میرے نبیوں کیا تم نے سکھائے تھے؟ او میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، فیقول ماذا اجبتم. کیا تم نے اپنی امتوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا؟ اللہ پاک جل شانہ جلال میں ہے، قہر میں ہے، غضب میں ہے. جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عربی میں لا، یعنی یوں کہتے نہیں، نہیں سائیں، نہیں، نہیں جی، نہیں. لیکن نبیوں سے زیادہ خدا کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا. اللہ کے غضب کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں. سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی؟ وہ آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں. قالوا، کہنے لگے لا علم لنا انک انت علام الغیوب. او معبود، او مالک، اے خالق، تیری کائنات کی قسم، تیری شان کی قسم، ہمیں تو پتہ بھی نہیں جو کچھ یہ کرتے رہے. انک انت علام الغیوب، تو غیب داں ہے، تجھے غیب کا پتہ ہے، آپ ہی جانتے ہیں. نہیں کہتے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اور ناراض نہ ہو جائے. یوں لا علم لنا، اے رب کائنات ہمیں پتہ نہیں، ہم نے نہیں سکھائے.
اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو، دونوں کو خدا الگ لائے گا۔ پوجا پاٹ کر کے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، مٹی مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں، قبر کا پتھر مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے، اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں، دونوں ماں بیٹوں کو خدا الگ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اے مریم، لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا کی قسم جگر پھٹ جائے۔ انتا کیا تم نے کہا، انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، مجھے و امی، میری اماں کو، الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا یہ تم نے کہا تھا؟ کیوں میری بندی مریم، تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ یہ شان کبریائی ہے۔ یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے قرآن پڑھ کے دیکھا کرو۔ تم کیسے قرآن پڑھو؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا، عمر گزر گئی، آنکھیں خراب ہو گئی، اینک سے حرف نہیں دکھتے، وہ تو کہتے جی ہن نظر نہیں آندے۔ جڑا پڑھنا جانتے نے جوان نے، انہوں نے جاسوسی تے رسالہ تو فرصت نہیں۔ شان کبریائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، یہاں بھی یہ نہیں کہتے نہیں جی نہیں۔ فرمایا قال سبحانک، اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے، جواب دیکھو۔ سوال تو یہ تھا نا، کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا، الہ بنا لینا، خدا بنا لینا؟ کہتے ہیں قال سبحانک، فرمایا پاک ذات تیری۔ کیا مطلب؟ تو معبودوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو ساتھیوں سے پاک ہے، تو ہمسروں سے پاک ہے۔ ان قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا۔ کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا، کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی، تو جان نہ لیتا، تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا، تجھے علم نہ ہوتا۔ اور پھر ما یکون لی، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں؟ میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی نہیں؟ میں بندہ، تو خدا، میں تیرا شریک کیسے بنتا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا، کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو بے نیاز، تو غیب دان، مجھے کیا پتا کسی نے کیا کیا، اے تیری ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان
قرآن کریم پہ اعتبار نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اعتبار نہیں کرتا، اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے، حکومت کی بات پر، ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے، اور دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، آپ کے فرمان پہ یقین کر، آپ کے اقوال پہ یقین کر، پیغمبر کی اشاروں پہ قربان ہو جا۔ خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا، ادھر فرشتے کہیں گے آ جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب؟ جوانوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی ابھی کون سے ہم مرنے لگے ہیں، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، بوڑھے ہوں گے، جھک جھک کے چلا کریں گے، لاٹھی کے سہارے سے کبھی جا کے موت آئے گی۔ بچہ کہتا ہے ابھی تو تین مرحلے باقی ہیں، جوانی ہے، بوڑھے پر کبھی جا کے موت آئے گی۔ اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے۔ نوجوانوں، بچوں، خیال کرو، آئی موت، آیا بلاوا آیا۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ یہ تیرے رشتہ دار، یہ تیرے عزیز، یہ تیرے بیٹے، یہ تیرے بھانجے، یہ بھتیجے، یہ شاگرد، یہ مرید دھڑا دھڑ تجھ پہ مٹی پھینکیں گے، جلدی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ جن سے آج پیار ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر ذرہ سا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہم نے دیکھا وہی خامنگ ہے، بیوی کے اوپر لاکھوں من مٹی ڈال رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے۔ تو وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں، دو چار کے لیے مخصوص نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، میری ایک کیسٹ تھی، آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے نام سے، اس پر درود شریف کی فضیلت کا بڑا اچھا باب ہے، فضائل درود شریف بھی ایک کیسٹ ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں اب تمہارے لیے نہیں، اصل مرنا ہم اپنا مارتے ہیں کہ خدا نہ جانے بے نیاز کس بات پہ راضی ہو جائے۔ بات تو ساری یہ ہے، ورنہ ہم تو لوگ مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم بے وقوف نہیں، کمرے نہیں ہیں، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے لگ کر ہمیں کملے کہو، بے وقوف کہو، ٹکریل کہو، مسیتڑ کہو، کچھ بھی کہو، ہم اس پر راضی ہیں کہ خداوند کریم ممکن ہے یہ فرما دیں۔ اس کو کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی، وہ بندہ کہاں ہے جو کالی کملی والے کے چاہنے والا ہے؟ پھر پتہ چلے گا، اور پھر لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے بنے گا کچھ نہیں۔ کمانے کی زندگی یہ ہے، پیدا اکٹھی کرنے کا وقت اب ہے، یہ راتیں ہیں، یہ دن ہیں، یہ گزر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان میں کمائی کرو چلتے پھرتے۔ میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں جو انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا قبر میں بھی دعا دے گا، قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کے یہ بات یاد آئے گی۔ آسان نسخہ، بالکل آسان نسخہ، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میری عائشہ سونے سے پہلے ایک پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، ایک حج کر کے سویا کر، ساری امت کو گواہ بنا کے سویا کر۔ تین چیزیں فرما دی حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، حج کر کے سویا کر، ساری امت کو اپنا گواہ بنا کے سویا کر۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کالی کملی والے کیسے قرآن ختم کروں، سارا قرآن کیسے ختم کروں؟ فرمایا 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا کر، ایک قرآن ختم کا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا 3 مرتبہ سوتے وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر